السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 18 مکمل کریں گے، جس کو لکھنے والے ہیں رتن سنگھ۔ آئیے ان کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1927 میں ہوئی۔ رتن سنگھ قصبہ داؤ، تحصیل ناروال، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہ اردو ادب کے ایک اہم افسانہ نگاروں میں شامل ہیں۔ اردو ادب کی بہت بڑی ہستی ہیں۔ ایک مقامی اسکول میں میٹرک تک تعلیم پائی۔ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان چلے آئے، یعنی جب ملک کا بٹوارہ ہو گیا تو یہ ہندوستان آ گئے۔ 1962 میں آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے منسلک ہوئے، یعنی جڑ گئے آل انڈیا ریڈیو میں۔ اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے جالندھر، بھوپال، لکھنؤ، جبل پور اور سری نگر وغیرہ شہروں میں قیام کیا۔ یعنی جب یہ ملازمت کر رہے تھے، ملازمت کے دوران انہوں نے جالندھر میں، بھوپال میں، لکھنؤ میں، جبل پور میں، سری نگر وغیرہ شہروں میں کیا قیام کیا۔ انہیں شروع سے افسانہ نگاری کا شوق تھا، یعنی بچپن سے ہی ان کو کیا تھا؟ افسانے لکھنے کا شوق تھا۔ طالب علمی کے دور میں کہانیاں لکھنے لگے، یعنی جب یہ پڑھائی کر رہے تھے، جب یہ اسٹوڈنٹ تھے، تبھی کیا کرنے لگے؟ یہ افسانے لکھنے لگے، کہانیاں لکھنے لگے۔ بطور افسانہ نگار ان کا نام بہت جلد مشہور ہو گیا، یعنی بہت جلدی یہ کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے، فیمس ہو گئے۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کاٹھ کا گھوڑا، کاٹھ کا گھوڑا جو آج کا ہمارا سبق ہے، اور پناہ گاہ، ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ افسانوی مجموعے کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پر افسانے جمع کیے گئے ہوں۔ ان کے دو ناولٹ در بدری اور اڑن کھٹولا اور ایک طویل سوانح نظمی ہڈ بیتی اردو اور پنجابی میں شائع ہو چکی ہیں۔ دو ناولٹ کون کون سے ہیں؟ بہت مشہور ناول ہیں، ایک ہے در بدری، ایک ہے اڑن کھٹولا۔ در بدری بہت مشہور ہو چکا ہے۔ ناولٹ کس کو بولتے ہیں؟ ناولٹ انگریزی ادب سے اردو میں آیا ہے۔ یہ ناول ہی ہوتا ہے، لیکن ناول بہت طویل ہوتا ہے، اور ناولٹ کیا ہوتا ہے؟ مختصر ہوتا ہے۔ وہ مترجم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ سبق کا نام ہے کاٹھ کا گھوڑا۔ کاٹھ کسے بولتے ہیں؟ لکڑی، یعنی لکڑی کا گھوڑا۔ کاٹھ کا گھوڑا، اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں سبق میں بات ہو رہی ہے جس کی زندگی کاٹھ کے گھوڑے کی طرح ہو گئی ہے۔ کاٹھ کا گھوڑا کیا ہے؟ نہ آواز کر سکتا ہے، نہ ہلچل کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس کہانی میں کیا ہے؟ ایک کردار ہے جس کی زندگی کیسی ہو گئی ہے؟ کاٹھ کے گھوڑے کی طرح ہو گئی ہے۔ آئیے اس سبق کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت بندو کا ٹھیلا، تو ٹھیلا خود بندو ایسا بے جان کاٹھ کا گھوڑا بن کر رہ گیا جو اپنے آپ نہ ہل سکتا ہے، نہ ڈول سکتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بندو کون ہے؟ اس کہانی کا مین کیریکٹر ہے، یعنی بندو کا۔ اسی لیے بندو ہی کی وجہ سے اندھیر دیو کے تنگ بازار میں راستہ قریب قریب بند ہو کر رہ گیا۔ اندھیر دیو کیا ہے؟ ایک بازار کا نام ہے۔ کیوں رہ گیا؟ ضرورت سے زیادہ بوجھ سے لدا ہوا بندو کا ٹھیلا سڑک پر چڑھائی ہونے کی وجہ سے رک گیا۔ یعنی جو بندو کا ٹھیلا تھا اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لدا ہوا تھا، یعنی سامان لدا ہوا تھا، اور بندو کیا تھا؟ اس کو چڑھائی کی وجہ سے اس کو آگے نہیں کھینچ پا رہا تھا، یعنی جو راستہ تھا وہ کیا تھا؟ چڑھائی والا تھا۔ رہ رہ کر اگر چلتا بھی ہے تو جو کی رفتار سے رینگتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوشش بھی کرتا ہے تو چلتا ہے، پھر واپس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کاریں، ٹرک، بسیں، موٹر سائیکل، اسکوٹر، غز، یہ کہ سبھی تیز رفتار گاڑیوں کی لمبی قطار ٹھہر سی گئی ہے، اور انہی کے بیچ میں تانگے اور رکشے بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی سب سے آگے کیا ہے؟ بندو کا ٹھیلا ہے جس پر کیا ہے؟ بہت زیادہ سامان لدا ہوا ہے، اور بندو کیا ہے؟ اس کو کھینچ نہیں پا رہا ہے۔ کیونکہ چڑھائی ہونے کی وجہ سے، اور بندو خود بھی نہیں چاہتا کہ اس ٹھیلے کو کھینچے، کیونکہ بندو کیا ہے؟ تو اس کہانی میں جو بندو کا کردار ہے وہ معاشرے میں ان لوگوں کی عکاسی کر رہا ہے جن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر، ملک کے بڑے بڑے کارخانے دار، کاروباری سیٹھ، دفتروں کے افسر، دکاندار، وردیوں والے فوجی اور پولیس والے، سفید کالر والے بابو، عام آدمی، سودا سلف خریدنے کے لیے گھروں سے نکلی عورتیں، اسکولوں اور کالجوں کے بچے، ڈاکٹر، نرس، انجینئر، سبھی کے سبھی ٹھہر گئے ہیں۔ لگتا ہے جیسے بندو کی سست رفتار کی وجہ سے سارے شہر، بلکہ ایک طرح سے کہا جائے تو سارے ملک، ساری دنیا کی رفتار دھیمی پڑ گئی ہے۔ بندو کا جو ٹھیلا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ بہت ساری قطار ہے، ایک لمبی قطار ہے گاڑیوں کی، رکشوں کی، ٹھیلوں کی۔ اب ان میں گاڑیوں میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ملک کے بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، کارخانے دار بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹھ اور دکاندار، فوجی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کو کیا جانا ہے؟ ان کو اپنے کام کے لیے جانا ہے، ان کو کیا ہو رہی ہے؟ دیر ہو رہی ہے، لیکن بندو کیا ہے؟ بندو کا ٹھیلا آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مانو کہ پورے شہر کی، یعنی کہ پورے ملک کی کیا ہو؟ ایک رفتار دھیمی پڑ گئی ہو۔ یوں تو وزیر اپنی کار میں بیٹھا کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی جو وزیر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن بے چینی سے بار بار کھڑکی دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو جلدی ہو رہی ہے، کیونکہ کسی غیر ملکی وفد سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کو کس سے ملنا تھا؟ غیر ملکی وفد سے ملنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ وفد کسے بولتے ہیں؟ غیر ملک سے آنے والی جو جماعت ہوتی ہے، جو وزیر سے ملاقات کرنے والی تھی۔
بات کرنی تھی اور اس کو ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ بہت کیا ہے مشکل لگ رہا تھا. کیونکہ بندو کا ٹھیلا آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا. اسی وجہ سے اس کی گاڑی وہیں کی وہیں رکی ہوئی تھی. اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آگے سے راستہ اس طرح بند کیوں ہو گیا. اس کا ڈرائیور گھبرایا ہوا بار بار کار سے اترتا ہے, کچھ دور جا کر دیکھ کر آتا ہے اور پھر مایوس ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا ہے. وہ لوگ جو کار میں بیٹھے وزیر سے باتیں کر رہے ہیں دل ہی دل میں خوش ہیں کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے کار کھڑی ہے اور انہیں وزیر کے سامنے اپنی بات رکھنے کا پورا موقع مل رہا ہے. اب وہ لوگ تو خوش ہیں, لیکن کیا ہے وزیر کو دیر ہو رہی ہے. کارخانے دار اور کاروباری سیٹ البتہ کاروں کی گدیوں پر بیٹھے بے چین ہو رہے ہیں. اب جو سیٹ لوگ ہیں, کارخانے میں کام کرنے والے بزنس مین ہیں, ان کو کیا ہے بہت زیادہ جلدی ہو رہی ہے, اس لیے وہ کیا ہے بے چین ہو رہے ہیں. ان کے لیے ہر گزرے ہوئے پل کے معنی ہے لاکھوں کا گھاٹا. یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ عام انسان کے لیے عام ہے, کیونکہ عام انسان کے لیے وقت کی اتنی قیمت نہیں ہے. لیکن جو ویاپاری ہیں, جو بزنس مین ہیں, ان کے لیے کیا ہے ایک ایک پل کا مطلب کیا ہے لاکھوں کا گھاٹا. کیونکہ ان کو اگر جو کارخانے کے مالک وغیرہ ہیں ان کو کیا ہے ہر کام ہر آرڈر کو کیا ہے وقت پر پہنچانا ہے, اس لیے ان کے لیے ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. اب ان کو جلدی کس لیے ہو رہی ہے؟ ان کو جلدی اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر وقت زیادہ گیا, یعنی کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا ان کا گھاٹا بھی اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا, یعنی ان کو نقصان میں اضافہ ہو جائے گا. ریلوے کا ایک ڈرائیور بار بار اپنی سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھا کر پٹک رہا ہے. پریشانی کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے. کون؟ ریلوے کا ایک ڈرائیور. کیونکہ جس گاڑی کو لے کر اسے جانا ہے اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور وہ یہاں راستے میں قید ہو کر رہ گیا ہے. اسکول اور کالجوں کے زیادہ تر بچے خوش ہیں, جتنے پیریڈ نکل جائیں اتنا ہی اچھا ہے. اب بچے تو خوش ہیں, لیکن کیا ہے جو وزیر ہیں, مالک ہیں, بزنس مین ہیں, وہ خوش نہیں ہیں. کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور بچے کیوں خوش ہیں؟ بچے چاہتے ہیں کہ جتنے پیریڈ نکل جائیں اتنا ہی اچھا ہے, لیکن کچھ افسوس بھی ہے کہ ان کی پڑھائی پیچھے رہ جائے گی. اسی طرح سر پر لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے فوجی بار بار موٹر سائیکل کا ہارن بجا رہا ہے, لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہا. اب فوجی کو بھی جلدی ہو رہی ہے کیونکہ ان کو بھی وقت پر پہنچنا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر دفتر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو اس کا کمانڈنٹ آفیسر 40 کلو کا وزن پیٹھ پر لدا کر 10 کلومیٹر کا روڈ مارچ کروا دے گا. اب روڈ مارچ کیا ہوتا ہے؟ روڈ مارچ ایک قسم کی سزا ہوتی ہے. حکم نہ ماننے پر فوجی کی پیٹھ پر بھاری بوجھ لدوا کر سڑک پر دوڑایا جاتا ہے. تو اب فوجی کو بھی کیوں جلدی ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کا جو کمانڈنٹ ہے وہ کیا کرائے گا؟ اس کو روڈ مارچ کروائے گا. لیکن بندو ان سب سے بے خبر ہے, بے نیاز ہے, مطلب بے پرواہ ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, بے خبر ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. آج اس سے ٹھیلا کھینچ نہیں پا رہا ہے, یعنی آج وہ ٹھیلا کھینچ نہیں پا رہا. ایک تو سیٹھ کے بچے نے زیادہ بوجھ لاد دیا ہے, دوسرے اس کے ٹھیلے کا دھرا جام ہو رہا ہے, تیسرے یہ کہ چڑھائی کا راستہ, اور چوتھے یہ کہ اس کا من ہی نہیں ہو رہا ہے ٹھیلا کھینچنے کا. وہی کاٹھ کے گھوڑے والی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ سرک نہیں سکتا. اب کاٹھ کا گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ جو سرک ہی نہیں سکتا, ہلچل نہیں کر سکتا, ہل ڈل نہیں سکتا. تو وہی والی کیفیت, وہی والی حالت اسی کی ہو رہی ہے. جب کبھی اس کا من اداس ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اس کاٹھ کے گھوڑے جیسی ہوتی ہے جیسے وہ بچپن میں ایک ٹھیلے سے خرید کر بڑا دکھی ہوتا تھا. اب بچپن میں کیا ہوا؟ وہ ایک ٹھیلے سے کاٹھ کا گھوڑا خرید کر لے کر آیا تھا. اس کا من جس طرح سے اداس ہوا تھا وہی کیفیت اس کی آج ہے جیسے بچپن میں تھی. کاٹھ کا رنگین گھوڑا لے کر جب وہ بڑے فخر سے گلی کے بچوں کے بیچ گیا تو اس نے دیکھا کہ کسی کے پاس چابی والے موٹر تھی جو گھوں کرتی ہوئی تیز بھاگتی تھی, اور کسی کے پاس ریل گاڑی تھی, انجن سمیت اپنے آپ چلنے والی گاڑی. جس کے پاس ایسے دوڑنے والے کھلونے نہیں تھے ان کے پاس رسی کے سارے گھومنے والے رنگین لٹو تھے. تیزی سے گھومتے ہوئے وہ ایسے لگتے تھے جیسے وہ سارا میدان کو اپنے گھیرے میں لے رہے ہوں. ان کھلونوں کے سامنے اس کا کاٹھ کا گھوڑا ساخت بے جان تھا. یعنی ساخت بولتے ہیں جس میں کوئی ہلچل نہ ہو, بے جان ہو. یعنی کہ بچپن کی بات ہے. بچپن میں وہ ایک ٹھیلے سے کاٹھ کا گھوڑا خرید کر لے کر آئے تھے. اب کاٹھ کا گھوڑا کیسا تھا؟ سارے بچوں کے جو کھلونے تھے ان کے مقابلے میں کیا تھا؟ ساخت تھا, یعنی بے جان تھا. کیونکہ جو باقی بچوں کے کھلونے تھے وہ کیا تھے؟ ہلچل کرنے والے تھے. لیکن جو بندو کا جو ٹھیلا تھا, یعنی جو بندو کا کاٹھ کا گھوڑا تھا وہ ہلچل ہی نہیں کر سکتا تھا. دل میں وہ جانتا تھا کہ اس کا کھلونا دوسروں کو کھلونوں کے سامنے بیکار اور بے معنی ہے. اسی لیے گھر آ کر اس نے کاٹھ کے گھوڑے کو چولہے کی آگ میں جھونک دیا تھا.
لیکن جلنے کے باوجود جیسے وہ بے جان کاٹ کا گھوڑا اس کی شخصیت کے ساتھ چپک کر رہ گیا، کیونکہ ہوا یہ کہ گلی ہی کے بچے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان میں سے کوئی پڑھ لکھ کر منیم بن گیا، تو کوئی وکیل، کوئی اسکول کا ماسٹر ہو گیا تھا، کوئی بڑا افسر، اور اس کے برعکس بندو وہی کاٹ کا گھوڑا ہی رہ گیا۔ باپ ٹھیلا چلاتا تھا تو وہ بھی ٹھیلا ہی کھینچ رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے، ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، بندو کی طرح لاکھوں لوگ ہیں جو کاٹ کا گھوڑا بن کر رہ گئے ہیں، یعنی کہ ان کی شخصیت کیسی ہو گئی ہے، کاٹ کے گھوڑے جیسی ہو گئی ہے، جو نہ ہل سکتا ہے نہ ڈل سکتا ہے، سماج کے ساتھ یعنی معاشرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چل سکتا۔ کیونکہ ان کے جو ساتھ کے بچے ہیں نا، وہ پڑھ لکھ کر یعنی کہ کچھ کر کے آگے بڑھ گئے ہیں، اچھے اچھے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں، بڑے بڑے نام حاصل کر لیے ہیں، لیکن تو وہیں رہ گیا۔ کیونکہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پایا ہے، کیونکہ اس کو وہ موقع ہی فراہم نہیں ہو پائے جو اس کو ملنے چاہیے تھے۔ اگر اس کو بھی وہ موقع ملتے تو وہ بھی کیا کرتا، اگر وہ بھی پڑھتا تو شاید وہ بھی کاٹ کا گھوڑا بن کر نہ رہ جاتا، اس کو بھی اپنے باپ کا دیا ہوا کام نہ کرنا پڑتا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا کہ ایک ہی گلی میں رہتے ہوئے باقی لوگ آگے بڑھ گئے اور وہ پیچھے رہ گیا، ایسا کیوں کر ہو گیا۔ لیکن وہ سوچے بھی تو کیا، کاٹ کا گھوڑا بھلا سوچ ہی کیا سکتا ہے۔ آج وہی کاٹ کا گھوڑا یہی سوچ کر اداس ہو رہا ہے کہ اس کے 8-9 سال کے لڑکے چندو نے محض اس لیے اسکول جانا بند کر دیا کہ وہ اس کے لیے ضرورت کی چیزیں جٹا نہیں پاتا۔ جب میں اپنی زندگی کی گاڑی ٹھیک سے نہیں کھینچ پاتا تو پھر اس کے ٹھیلے کے بوجھ کو کیوں کر کھینچوں ہے۔ اس کے دل نے کہا، ٹھیلا جو پہلے ہی سرک نہیں پا رہا ہے اسے چھوڑ چھاڑ کر الگ کھڑا ہو جاؤں۔ اس کی ہمت پہلے ہی جواب دے رہی ہے۔ رہ کر اس کے دل میں خیال اٹھ رہے ہیں کہ ایک دن اس کے چندو کو بھی اسی طرح کے ٹھیلے کو بوجھ کو کھینچنا پڑے گا، کیونکہ اس کے والد تھے وہ بھی یہی کرتے تھے اور وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ اب وہ اس کو خیال آ رہا ہے کہ جو میرا بیٹا ہے چندو، اس کو بھی اسی طرح ٹھیلا کھینچنا پڑے گا، اور اس خیال کے ساتھ اسے اپنی جان ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو رہا ہے، یعنی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اتاولے ہو رہے ہیں، بار بار ہارن بجا کر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے پاس آیا اور بولا، بھیا جلدی کرو، تمہارے پیچھے پوری دنیا رک پڑی ہے، اٹکی پڑی ہے۔ اٹکی ہے تو اٹکی رہے، بندو جھجھلا کر بولا۔ جو لوگ تیز جانا چاہتے ہیں ان سے کہو کہ میرے پیروں میں بھی پہیے لگوا دیں۔ ہے کہ ایک شخص اس کے پاس آ کر بولتا ہے، جلدی کرو، تمہارے پیچھے ساری دنیا اٹکی پڑی ہے۔ تو بندو کیا ہے، بہت پریشان ہے، تو وہ جھنجھلا کر کیا بولتا ہے، اٹکی ہے تو اٹکی رہے، اگر جو لوگ تیز جانا چاہتے ہیں وہ میرے پیر میں بھی پہیے لگوا دیں۔ کیا ہے کہ کچھ لوگ اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ ہوا سے بھی بات کرنے لگے، اور کچھ اتنے مجبور ہیں کہ ان کو ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہے۔ تو یہی کیا ہے، ہمارے معاشرہ ہے۔ تو اس میں یہ سب باتیں گاڑیوں کے ہارن کی آوازوں اور لوگوں کے شور میں دبی جا رہی ہیں۔ کاٹ کے گھوڑے میں قدم اٹھانے کی ہمت نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھیڑ میں وہ وزیر کا رکا ہوا ہے جسے غیر ملکی وفد سے وقت مقرر پر بات کرنا ہے، وہ ڈرائیور اٹکا ہوا ہے جسے ملک کے کسی دوسرے شہر کی طرف ریل گاڑی لے کر جانا ہے، اسکول کے وہ بچے رکے ہوئے ہیں جو کل کے مالک ہوں گے، ڈاکٹر، نرس، انجینئر، سب کے قدم بند کر رہ گئے، اور بندو کاٹ کا گھوڑا اندھیر دیو کے بازار میں اپنے ٹھیلے کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کے پاؤں میں حرکت آئے تو زندگی آگے بڑھے۔